اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ایک بہت ہی اہم چیز جس کے بارے میں ہم کل ڈسکس کر رہے تھے، اور میرے خیال میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو مزید تھوڑا ایگزیجریٹ اور ایکسپینڈ کرنے سے ہم تھوڑا زیادہ اس کے بارے میں ہم فوکس کریں، وہ یہ ہے کہ ہماری جو زندگی اس وقت جس میں ہم بزی ہیں، وہ کس نظام کے تحت اس وقت ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور کیا یہ صحیح ہے جس ٹریک پہ ہم چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں۔ ہم اس وقت اگر آپ اپنی لائف کو بھی دیکھیں، میں اپنی لائف کو بھی دیکھوں، ہر بندہ اپنی لائف کو دیکھے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نظام ظاہری اور جسمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، یعنی ہم نے اپنے آپ کو عادی بنا دیا ہے اس جسمانی لائف کے اندر زندگی گزارنے میں۔ مثال دوں میں آپ کو، اگر آپ 100 سال پہلے کی زندگی دیکھیں، 100 سال پہلے، تو 100 سال پہلے کی زندگی میں اور آج کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب کیا میں ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ نہیں، البتہ ایک لحاظ سے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہے وہ صحیح ہے، ٹیکنالوجیکل بشریت نے، انسانیت نے پیش رفت کی ہے، پروگریس بہت دکھایا ہے، لیکن دقیقاً میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اگرچہ ٹیکنالوجی نے اس نظام ظاہری اور جسمانی کو بہت زیادہ ہماری زندگی میں ہمیں مشغول کر دیا ہے اس کے ساتھ۔ میں آپ کو ایک ماں کی مثال دیتا ہوں۔ آپ فرض کریں ایک ماں ہے، اس کا بیٹا گیا ہے سفر پر۔ یہ ماں جو 100 سال پہلے زندگی گزار رہی ہے، اس کے گھر میں نہ ٹیلی ویژن ہے، نہ موبائل ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف کچن ہے، چولہا ہے اور کتابیں ہیں، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کتابیں نہیں پڑھتی تو نماز پڑھتی ہے، یا بالآخر اور کھیتی باڑی میں مشغول ہے، ان چیزوں میں مشغول ہے۔ ٹیکنالوجی نہیں ہے اس زمانے میں۔ اب یہ ماں جب اس کا بیٹا سفر پہ جاتا ہے، مثلا امریکہ گیا ہوا، یہ ماں پاکستان میں بیٹھی ہوئی، اس کا بیٹا امریکہ سفر کے لیے گیا ہے پڑھنے کے لیے۔ اب آپ فرض کریں کہ اس کا بیٹا، اس کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مشکل پیش آتی ہے اس کو۔ آپ دیکھیں اس ماں کو اپنے دل میں کسی چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ کچھ ہوا ہے، اگرچہ اس کا بیٹا اور اس کے درمیان جو رابطہ ہے، وہ کنیکشن اور کمیونیکیشن ہے، وہ کس ٹیکنالوجی کے ذریعے، نامے کے ذریعے، لیٹرز کے ذریعے۔ زیادہ زیادہ اس کا بیٹا خط لکھ سکتا ہے اس کو، اور یہ خط اس کو کب پہنچے گا؟ 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی کنیکشن نہیں ہے، ارتباط نہیں ہے اپنی ماں کے ساتھ۔ لیکن پھر بھی اس کی ماں کو احساس ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہے، ایک منفی احساس ہوتا ہے۔ یہ نارملی ہم نے ڈراموں میں بھی دیکھا ہے، فلموں میں ایسے سینز نظر آتے ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں اگر بیٹے کو کچھ ہو جائے، گلی کوچے میں ہی ہو جائے، اس کی ماں کو احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ماں عادی ہو چکی ہے مادیات کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر، ٹیلی ویژن کے اندر، انسٹاگرام، فیس بک کے اندر۔ صحیح ہے نا؟ جس طرح ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوا ہے، مادیات میں اور بزینس ان مادیات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس میں آپ اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہمیں نظر آتا ہے، اور خود ہم بھی شاید مبتلا ہیں اس کے اندر۔ اب اس 21ویں صدی کے اندر ہم نے بس کیا کیا اپنے ساتھ؟ ہم نے اپنے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ یہ کہ ہم نے اس نظام ظاہری کے ساتھ اپنے آپ کو فلی ایڈجسٹ کر دیا ہے۔ اوکے، اور کس نظام سے ہم نے غفلت برتی ہے؟ نظام باطنی کے ساتھ۔ نظام باطنی اور وہ جو اسپرچول عالم ہے، اس کے ساتھ ہم نے بالکل اپنے آپ کو غافل کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے عالم غیب کے پردے ہماری آنکھوں سے نہیں ہٹتے تاکہ ہم دیکھ سکیں اس عالم غیب کو۔
بس نتیجہ کیا لیں گے؟ نتیجہ اس بات کا یہ لیں گے کہ ہم نے اس 21ویں صدی میں دین کو اس کمرے کی حد تک رکھا ہوا ہے. بس جس طرح اس وقت میں اور آپ اس سیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دینی گفتگو سن رہے ہیں، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کا نورانی کلام سن رہے ہیں اور اپنے وجود اور اپنی جان کا حصہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جب تک یہ سیشن چل رہا ہے 1 گھنٹہ میکسیمم، اسی حد تک ہمارا دین ہے. اب جب یہ سیشن ختم ہوگا، میں اور آپ اس دروازے کو بند کریں گے، لائٹس کو آف کریں گے، کیمرہ بند کر دیں گے، ریکارڈر بند کر دیں گے. ہم جب ریکارڈر بند کرتے ہیں، دروازہ بند کرتے ہیں، لائٹس بند کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنے دین کا سوئچ بھی آف کر دیتے ہیں اور پھر کمرے سے باہر جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دین کا تعلق فقط اس کمرے سے ہم نے رکھا ہوا ہے، یا زیادہ سے زیادہ دین کا تعلق فقط مصلی کی حد تک ہے. ہم اس کے علاوہ دین کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ میکسیمم آدھا گھنٹہ. آپ صبح فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک کاؤنٹ کریں کتنی منٹس بنتی ہے؟ آدھا گھنٹہ میکسیمم. بس جیسے ہی ہم نے مصلی کو لپیٹ لیا، طے کر دیا اور ڈرور میں الماری میں رکھ دیا، ساتھ ساتھ ہم دین کو بھی الماری میں رکھ کے پھر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہم نے اپنے ساتھ کیا ہے. دین کو فقط ایک اوتاق کی حد تک، ایک کمرے کی حد تک ہم نے رکھا ہوا ہے. لہٰذا اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا بھیانک نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا بھیانک نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے اندر جو خداوند سبحان نے نعمتوں کا سسٹم رکھا تھا، نعمتوں کا نظام رکھا تھا، وہ بھی ہم نے برعکس کر دیا، الٹ پلٹ کر دیا، ہم نے جا بجا کر دیا ہم نے. یعنی اس وقت ہمارے نزدیک جو نعمتیں ہیں وہ اس نظام ظاہری کی نسبت ہے. بس خدا نے ہمیں یہ کیمرہ دیا ہے، یہ گھر دیا ہے، یہ کپڑے دیے ہیں، یہ سب کچھ دیا ہے، ٹھیک ہے. ہم اس حد تک تو کہتے ہیں کہ خدا نے دیا ہے. مثلا کسی کے گھر اگر بیٹا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ نے بہت اچھا بیٹا ہمیں دیا ہے. اوکے، آسمان سے جنت سے بیٹا نازل ہوا ہے. اوکے، لیکن خدا کا کام بس یہیں تک تھا. اب اس کی روزی روٹی کا ذمہ دار کون ہے؟ میں، خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. چونکہ اب ظاہر سی بات ہے کسی کے گھر ایک بہت بڑی نعمت کا آنا، مثلا کسی کو کوئی بہت بڑی گاڑی ملنا یا کسی کے گھر لاٹری لگنا، اس لاٹری ملنے کے وقت جو احساس ہوتا ہے اس حد تک تو خدا کو یاد کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جتنے بھی لمحات ہیں اس میں ہم خدا کو بھول جاتے ہیں کہ بھائی اب اس بیٹے کی روزی روٹی بھی میں فراہم نہیں کروں گا بلکہ خدا فراہم کرے گا. میں کچھ بھی نہیں ہوں خدا کے سامنے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم خدا کی نسبت فقیر اندر فقیر ہو. بس اوکے، بس ہم نے کیا کیا؟ اس نظام ظاہری اور جسمانی میں مشغول رہنے کی وجہ سے اپنے آپ کا جو نعمت کا جو سسٹم تھا وہ بھی اپنے وجود میں جا بجا ہم نے کر دیا. اوکے، اور اس حد تک ہم نے بات پہنچا دی، اس حد تک اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، بس سب کچھ میں ہوں، جس کو فارسی میں کہتے ہیں من ہمیں کورے ہستم، ہر کام میں انجام دے رہا ہوں، اپنی بیوی بچوں کے لیے روزی روٹی نان نفقہ میں فراہم کر رہا ہوں. یہ جو مجھے جاب ملی ہے، جو میرا بزنس ویزا لگ گیا ہے، جو میرے بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن ملا ہے، یہ میری وجہ سے ہوا، یہ میری بھاگ دوڑ کی وجہ سے ہوا ہے. ہم دیکھیں سب کانشیسلی لاشعور کے اندر ہمارے اندر یہی باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ یار آج میں نے کتنی محنت کی ہے، آج میں نے کتنا پسینہ بہایا ہے، کہ آج میں نے کتنی ٹیکسی چلائی ہے، تب جا کے مجھے 5,000 روپے میں نے جمع کیے ہیں، میں نے جمع کیے ہیں. اس میں بھی خدا درکار آپ دیکھیں نہیں ہے. ایک بہت عجیب میں نے سوشل میڈیا پہ آج پوسٹ دیکھی، وہ انگلش میں پوسٹ یہ تھی کہ اس کا کوٹ یہ ہے کہ ان دا اینڈ اٹس یو اینڈ یور سیلف، آخر میں صرف آپ ہی ہو. اور یہ ایک موٹیویشنل کوٹ کے عنوان سے اس کو پروموٹ کیا جا رہا تھا. میں نے اس بندے خدا کو جواب دیا نہیں، ان دی اینڈ اٹس اونلی اللہ، فقط خدا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب انسان موت کی دہلیز میں جائے گا نا، عالم برزخ کی دہلیز میں جائے گا، حالت احتضار میں، جب انسان بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہے اور ملک الموت آنے والا ہے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے،
اس وقت انسان کو احساس ہوگا کہ میری پوری زندگی میں فقط خدا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ان 70 سالوں میں فقط تھا نہ کہ خدا، لیکن نہیں. اور پھر جب انسان قیامت میں جائے گا تو قیامت میں جانے کے بعد اس کو وسیع طور پر احساس ہوگا کہ نہیں، فقط اور فقط خدا ہے، فقط اور فقط خدا ہے. اشرقت الارض بنور ربها، اشرقت الارض بنور ربها. یہ جو خورشید ہے، یہ جو آفتاب ہے، یہ جو ہمیں نور خورشید ہمیں مل رہا ہے، قرآن کہتا ہے اشرقت الارض بنور ربها. یہ زمین کا روشن ہونا یہ اس سورج کی وجہ سے نہیں ہے، سورج کے نور کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ خدا کے نور کی وجہ سے، رب کے نور کی وجہ سے ہے. یہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. علامہ حسن زادہ آملی، میں اس سے پہلے یہ واقعہ سناؤں، نتیجہ کیا لیں گے کہ ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ ہم جن کو نعمتیں سمجھ رہے ہیں آیا فقط وہی نعمتیں ہیں یا اس سے بڑھ کر بھی کچھ نعمتیں ہیں. ایک یہ بات، دوسری بات یہ کہ میں ان نعمتوں کو فراہم کرنے میں میرا کچھ بھی نہیں ہے، فقط خدا ہے جو یہ کروا رہا ہے مجھ سے، فقط خدا کا ہاتھ ہے. اسی وجہ سے علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے گھر جا رہے تھے، اپنی گھر کی گلی میں گزر رہے تھے، اپنی فلیٹ کی طرف، اپنے گھر کی طرف، تو دیکھا رات کو ایک کچرا صاف کرنے والا سویپر وہ کچرا صاف کر رہا تھا. تو علامہ نے ان سے ملاقات کی، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، آئے آپ میرے گھر پہ. تو اس بندہ خدا نے کہا کہ میں اور آپ کے گھر پہ، آپ تو عالم ہیں، آپ تو آیت اللہ ہیں، آپ تو علامہ ہیں، آپ تو بزی ہوں گے، میری کیا حیثیت ہے؟ نہیں، آپ آئیں گے گھر پہ. تو علامہ اس کو گھر پہ لے کر گئے، کھانا کھلایا، اس کو بہت عزت دی، تکریم کی، اور عزت و احترام کے ساتھ اس سے خدا حافظی کے. پھر کسی نے پوچھا علامہ سے، یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ کچرا صاف کرنے والا تھا، آپ نے اس کو گھر پہ بلایا؟ تو علامہ نے کہا کہ کیا پتا یہ مجھ سے بہتر ہو، اس کی روحانی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں اور میری روحانی آنکھیں بند ہو. کیا پتا یہ نظام معنوی کے اندر زندگی گزارا اور میں فقط نظام جسمانی کے اندر زندگی گزار رہا ہوں. تو دیکھیں یہ بات ہے. اب اسی وجہ سے ہماری جو ذہنیت ہے ہمیں اس کو عوض کرنا ہوگا، ہمیں اس کو چینج کرنا ہوگا. وی ہیو ٹو چینج آور تھنکنگ. جب تک ہم اپنی دیدگاہ اس نظام ہستی اور اس یونیورس کی نسبت چینج نہیں کریں گے، تب تک ہم اس نظام جسمانی سے ہٹ کر نہیں سوچ پائیں گے. صحیح ہے انشاءاللہ. لہٰذا ہم یہاں پر خداوند سبحان سے کہتے ہیں کہ خدایا ہم تو تنبل ہیں، ہم تو سست انسان ہیں، ہم صبح اٹھتے ہیں، ہم سے تو فجر بھی ٹائم پہ نہیں پڑھی جاتی، ہم سے تو نماز بھی ٹائم پہ نہیں پڑھی جاتی، ہم اتنے سست ہیں، اتنے گناہ گار ہیں، ہم اتنے ناتوان ہیں. تو خدایا تو ہی ہمیں سنبھال لے، تو ہی کسی کو بھیج جو ہمارا ہاتھ پکڑ لے اور ہاتھ پکڑ کر ہمیں لے جائے اس منزل مقصود تک، اس کمال، اس فائنل پرفیکشن تک اور کمال تک ہمیں لے جائے اور اس سستی سے ہمیں باہر نکالے. ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس سستی سے باہر آ سکیں، اتنا ارادہ نہیں ہے ہمارا، اتنی ول پاور نہیں ہے ہمارے اندر. اب میں آپ کو ایک سیکرٹ بات بتاؤں، خدا نے ہماری یہ دعا بھی مستجاب کی ہوئی ہے. کیسے؟ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کی یہ حدیث دیکھیں. جو بستر مرگ پر انہوں نے حدیث فرمائی، جب انہوں نے کاغذ اور قلم مانگا اور بعض لوگوں نے مثلا خلیفہ دوم نے قلم دینے سے انکار کر دیا، نبی اکرم کیا حدیث بیان فرمانا چاہ رہے تھے کہ انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے ہاں دو گران بہا، دو ہیوی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک کتاب اللہ قرآن مجید، وعطرتی اہل بیتی، اور میرے عطرت اہل البیت علیہم السلام. پھر نبی اکرم کیا فرماتے ہیں؟ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم لوگوں نے، میری امت نے ان دو چیزوں سے، گران بہا چیزوں سے، حقیقتوں سے تمسک کیا. تمسک کا کیا مطلب ہے؟ تمسک یعنی ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا،
ہمیشہ کبھی نہیں چھوڑنا اس کو. لن تضلوا بعدی, کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے میرے بعد. سوال ہم نے اہل البیت کے ساتھ کیا کیا؟ ہم تو یہ سوال کرتے ہیں نا اہل سنت سے کہ آپ کے خلفاء نے اہل البیت کے ساتھ کیا ظلم ڈھائے ہیں. آپ نے کیا کہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم جو اہل البیت کے ماننے والے ہیں ہم نے کیا کیا ان ہستیوں کے ساتھ؟ کیا ہم نے ان کا دامن پکڑا، تھاما ہم نے؟ امام تو میں نے کل بھی کہا تھا، امام 24 گھنٹے ہمارا ہاتھ پکڑنے کو تیار ہے اور ہمیں اس منزل مقصود تک لے جانے کو تیار ہے، لیکن ہم نے امام کا ہاتھ پکڑا نہیں پکڑا، ہم نے امام کا ہاتھ تھاما نہیں پا. اسی وجہ سے آیت اللہ بہجت جن کی قبریاں حضرت معصومہ کم کے حرم سلام اللہ علیہا کے حرم میں موجود ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم جو محروم ہیں نا، کتنی چیزوں سے ہم محروم ہیں، ہمیں نہیں پتا ہم کتنی چیزوں سے محروم ہیں. اوکے، ہماری محرومیتیں، اب میں ان کا ایگزیکٹ جملہ میں کوٹ کرتا ہوں، پھر میں اس کو توضیح دے دیتا ہوں اگر سمجھ میں آنے میں مشکل ہے. وہ یہ جملہ ہے کہ ہماری محرومیتیں ہمارے عدم باور کی وجہ سے ہیں. کیا مطلب عدم باور؟ یعنی ہمیں بہت ساری چیزوں کے اوپر، بہت ساری حقیقتوں کے اوپر یقین نہیں ہے. چونکہ یقین نہیں ہے ہم محروم ہیں. اسی وجہ سے ایک اور جگہ فرماتے ہیں چونکہ ہمیں یقین نہیں ہے اس نظام باطنی کے اوپر، ہم مار کھا رہے ہیں اپنی زندگیوں میں. اہل البیت اور قرآن، نبی اکرم کیا فرما رہے ہیں؟ ثقلین کا نام دے رہے ہیں، یعنی گران بہا چیزیں. یہ دو گران بہا چیزیں تمہارے لیے فری آف کاسٹ ہے، وداؤٹ اینی کیپٹل انویسٹمنٹ. کوئی بھی آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر فری آف کاسٹ آپ کو ملا ہے یہاں پر. بس اس فری آف کاسٹ کو پھر ہم قدر کریں. بس اب آپ دیکھیں اہل البیت عصمت و طہارت نے کس طرح ہماری رہنمائی کی ہے. اوکے، اب آپ دیکھیں میں نے کیا کہا، نظام ظاہری کے ہم عادی ہو چکے ہیں، یہ میں نے بات کہی، ٹھیک ہے نا. اب یہ حدیث دیکھیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ذہنیت کو، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل ڈیلیٹ کر دیں جو کچھ ہمارے یقینیات ہیں، جو کچھ ہمارے باور اور بلیفز ہیں اور اعتقادات ہیں، میں نہیں کہہ رہا اس کو سائڈ پہ کریں اور ڈیلیٹ کر کے ٹریش بن کے اندر ڈال دیں. نہیں، ری سائیکل بن میں ڈالنے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. نہیں، فی الحال سائڈ پہ رکھیں، چیک کریں کہ میری جو ذہنیت ہے فلاں دینی موضوع کے بارے میں، دینی ٹاپک کے بارے میں، آیا اہل البیت علیہ السلام کی بھی وہی ذہنیت ہے؟ کیا میں ویسے ہی سوچتا ہوں جیسے اہل البیت سوچتے ہیں؟ مثلا اب وہی جو میں نے نظام ظاہری باطنی کی بات کی، یہ حدیث آپ دیکھیں، بہت ہی خوبصورت حدیث کہ ایک راوی آتا ہے، سألت سیدی موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، میں نے امام کاظم علیہ السلام سے سوال پوچھا. کس چیز کے بارے میں؟ عن قول اللہ عز وجل، خدا کی ایک آیت قرآنی کے بارے میں. وہ آیت کیا ہے؟ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم لوگوں کو، انسانوں کو، نعمت ظاہری بھی عطا کی ہے، نعمت باطنی بھی عطا کی ہے. صحیح ہے نا؟ نعمت ظاہری، نعمت باطنی. اب خدا کہہ رہا ہے بس نعمت کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ ظاہری اور باطنی ہو گئی، اور ہم نے آپ کو کس میں مشغول کیا ہوا ہے؟ ظاہری کے اندر. اب آپ یہ دیکھیں تو امام کاظم علیہ السلام یہ فرماتے فقال علیہ السلام کہ یہ نعمت ظاہری کیا، نعمت باطنی کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. امام فرماتے ہیں النعمت الظاہرہ الامام الظاہر. نعمت الظاہرہ کیا ہے؟ امام ظاہر. امام ظاہر کا کیا مطلب ہے؟ جو ہمیں اس جسمانی آنکھوں سے نظر آتا ہو، جیسے اس زمانے کے لوگ 11 ائمہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. یہ نعمت ظاہر ہے، امام الظاہر. جالب یہ ہے والباطنہ، یعنی والنعمت الباطنہ الامام الغائب. نعمت باطنی کیا ہے؟ امام الغائب. آیا ہم امام غائب کو نعمت دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ عجیب نہیں ہے؟ امام فرمانے امام غائب نعمت ہے. فقلت لہو ویکون. اب پھر آگے حدیث لمبی ہے اور مزید غیبت کے بارے میں فرما رہے ہیں. خوب، امام باطن، امام غائب نعمت ہے.
اوکے. بس ایک بہت ہی ایکسلنٹ نتیجہ جو میں اس سے لینا چاہ رہا ہوں اس پوری بحث سے وہ یہ کہ حقیقت پس کیا ہو گئی کل کی گفتگو اور آج کی مقدمے کی روشنی میں, کہ حقیقت یہ ہو گئی کہ آیا حقیقت نظام ظاہری کے ساتھ ہے یا نظام باطنی کے ساتھ؟ نظام ظاہری کے ساتھ ہے یا نظام باطنی کے ساتھ؟ نظام باطنی کے ساتھ حقیقت ہے نا, کیونکہ روحانی حقیقت اولین حقیقت ہے. مثلا آپ روایت کے اندر دیکھیں خداوند سبحان یا امام علیہ السلام کی حدیث ہے کہ خدا نے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ محمد, علی, فاطمہ, حسن و حسین کو تمام آسمان اور زمین اور جتنے بھی موجودات ہیں ان سب کی خلقت سے پہلے خدا فرماتا ہے میں نے ان پنجتن کے نور کو خلق کیا ہے. یعنی میں نے پنجتن کا حیات خمسہ طیبہ کا میں نے جسم نہیں بنایا, پہلے میں نے ان کا نور بنایا ہے, میں نے ان کی روح بنائی ہے میں نے. تو بس وہ نظام سب سے پہلے, وہ حقیقی نظام ہے. خوب, اب یہ نتیجہ جو میں غیبت کے حوالے سے لینا چاہ رہا ہوں التماس کرتا ہوں اس کو غور سے سنیں. ہمارے نزدیک جو اس وقت جو بزی لائف ہے ہماری نظام ظاہری کے ساتھ, ہماری نزدیک حقیقت نظام ظاہری ہے فی الحال. اوکے, نتیجہ کیا؟ نتیجہ یہ کہ ہم ظاہر ہیں, امام غائب ہے. چونکہ ہم نے آپ کو نظام ظاہری کے ساتھ عادی بنایا ہوا ہے تو ہمارے نزدیک حقیقت ظاہر کے ساتھ ہے, جسم کے ساتھ ہے. پس نتیجہ کیا ہوگا؟ امام غائب ہیں, ہم ظاہر ہیں. لیکن اگر ہم حقیقت کو, اس پورے جہان ہستی کی حقیقت کو نظام روحانی اور معنوی کے ساتھ دیکھیں کہ حقیقت نظام روحانی ہے اور جسمانی اور ظاہری نظام حقیقت, آپ یہ کہہ سکتے کہ پرائمری اور بیس نظام معنوی اور روحانی ہے, اور سیکنڈری کیا ہے؟ نظام ظاہری ہے. ٹھیک ہے, نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, اس بات کو دوبارہ اس کو غور سے سنیں. اگر ہم نے حقیقت کو سمجھ لیا اور اس حقیقت کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کر دیا, ہم آہنگ کر لیا کہ حقیقت نظام روحانی اور معنوی کے ساتھ ہے, نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ امام ظاہر ہے اور ہم غائب ہیں. بس غیبت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر فلسفہ غیبت کیا ہو گیا یہاں پر؟ غیبت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس بدن کی غیبت, اس غیبت بدن کی حقیقت کو سمجھ لیں کہ در حقیقت ہم غائب ہیں اور امام ظاہر ہیں. ہمیں اپنے آپ کو اس نظام ظاہری سے کیا کرنا ہے؟ ایگزٹ کرنا ہے. سیریسلی اسپیکنگ, فرینکلی اسپیکنگ, کہ ہمیں اپنے آپ کو اس نظام ظاہری سے کیا کرنا ہے؟ ایگزٹ کرنا ہے, یہاں سے نکلنا ہے, عبور کرنا ہے, اور کہاں جانا ہے؟ نظام باطنی کے عالم میں جانا ہے. یہ غیبت کا پورا مقصد ہو جائے گا. اوکے, اب نتیجہ یہ, ایک اور نتیجہ, اس کے بعد میں ایک حدیث اور ایک اہم عنوان کی طرف جو اسی مقدمے سے مربوط ہے اس میں وارد ہونا چاہوں گا. وہ یہ کہ حقیقتاً اس جو ابھی میں نے جتنی بھی گفتگو کی, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ در حقیقت منتظر حقیقی کون ہے؟ حقیقی منتظر پس کون ہو گیا؟ اس نظام باطنی کی نسبت حقیقی منتظر امام زمانہ علیہ السلام ہے. کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ میری امت, یہ میرے لوگ, یہ اس نظام بدنی سے باہر آ جائیں اور اس نظام باطنی کے اندر وارد ہو جائیں. میں امام زمان, میں فلی ریڈی ہوں, میں آئی ایم فلی ریڈی, میں بالکل تیار ہوں. آپ فرض کریں دو نفر ہیں, دو انسان ہیں, دونوں کو جانا کسی دعوت میں, کسی میزبان نے بلایا دعوت کے لیے, شادی میں بلایا, دو انسانوں کو, دو نفر کو بلایا ہے. خوب, اب ایک انسان مکمل تیار ہو چکا ہے, ٹائم 8:30 بجے کا ٹائم تھا, وہ 8 بجے فکس تیار ہو چکا ہے, کپڑے استری سب کچھ پہنا ہوا.
لیکن ایک اور انسان ہے، وہ تو اس وقت اپنی استری ڈھونڈ رہا ہے. اوکے، نہ صرف یہ کہ اس کے کپڑے استری نہیں ہوئے ہیں، وہ تو اپنی استری ڈھونڈنے کو میں مشغول ہے. وہ بس منتظر حقیقی کون ہوا ان دونوں میں سے؟ وہ جو مکمل تیار ہوا ہے. امام زمان اس وقت مکمل ریڈی ہیں، اور اس نظام روحانی کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو منتظر حقیقی امام زمانہ علیہ السلام ہے، اور اس چیز کا انتظار کریں کہ ہم اس نظام بدنی سے نکل آئیں، عبور کریں، نظام باطنی کی جانب جائیں. بس ہم منتظر ہیں اور امام منتظر ہیں. پہلے ہم اپنے آپ کو منتظر کہہ رہے تھے اور امام کو منتظر کہہ رہے تھے. صحیح ہے؟ اس اعتبار سے دیکھیں تو نہیں، امام منتظر ہیں. لہٰذا غیبت کا دوران، اس کو غور سے سنیں، غیبت میں اس کو توضیح دوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ٹاپک آپ دیکھیں پہلی دفعہ اردو سپیکنگ معاشرے میں پیش کیا. غیبت کو روایات سے پیش کیا جا رہا ہے، احادیث معصومین کی نگاہ سے پیش کیا جا رہا ہے. لہٰذا اس میں کچھ ایسی اصطلاحات ہوں گی، ٹرمینالوجیز ہوں گی، کچھ الفاظ ہوں گے جن کو جو توضیح کے درکار ہیں بالآخر. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ آپ دیکھیں اس پوری گفتگو کے نتیجے میں غیبت کا دوران، غیبت کا زمانہ در حقیقت اس میں الظاہر سے نکلنے کا زمانہ ہے، اور اس میں ظاہر سے عبور کر کے اس میں الباطن میں جانے کا زمانہ ہے. مثلا آپ سورہ حدید کی یہ آیت دیکھیں، آیت نمبر 3 ہے ظاہراً، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. یہ سب خدا کے نام ہیں. خدا الاول ہے، یہ خدا کے بہت سارے اسماء ہیں، فقط وہ 99 نیمز آف اللہ نہیں ہیں. ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا ظلم کیا ہوا ہے؟ ہم جو تربیت کے دعوے دار ہیں، اپنے بچوں کی تربیت اولاد، ہم کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت میں کہ بیٹا 99 نیمز آف اللہ یاد کر لو، میں تمہاری ویڈیو ریکارڈ کروں گا اور انسٹاگرام پہ ڈال کے پرائز جیتو گے تم. اوکے، کمپٹیشن میں تم جیت جاؤ گے. اوکے، یہ کیا؟ یہ تربیت ہے؟ یہ تو تربیت نہیں ہے. دعا پڑھا کے انسٹاگرام پہ ڈالنا، کمپٹیشن میں حصہ لینا، یہ تربیت نہیں ہے. اگرچہ تربیت میں ممکن ہے ایک ہیلپنگ ٹول ہو، صحیح ہے، ایک مقدمہ ہو تربیت کا، لیکن فقط یہ تربیت ہونا نہیں، یہ تربیت نہیں. تربیت اس سے بالاتر ہے. لیکن ہم نے فقط اس تک اکتفا کیا ہوا ہے. اس کو میں کہتا ہوں انسٹاگرامی تربیت، فیس بکی تربیت، یوٹیوبی تربیت، ٹھیک ہے، جو کہ کفایت نہیں کرے گی. ہے اب خدا کے بہت سارے نام ہیں. اب انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے، ہم ماہ رمضان میں داخل ہوں، ماہ رمضان کے محضر میں داخل ہوں. اس ماہ کے اندر 3 راتیں ایسی آتی ہیں جس میں ہم خدا کے 1000 نام اور 1000 اسماء اپنے زبان پر لاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اپنے وجود کو ان اسماء سے نورانی کرتے ہیں. بس خدا کے پاس 99 نیمز، 99 اسماء فقط نہیں ہیں. ان میں سے 2 نام کیا ہے؟ الظاہر والباطن. اس میں الظاہر، ظاہر کیا؟ وہی جو ابھی میں نے مقدمے میں بیان فرمایا کہ کیا ظاہر یعنی یہی نظام جسمانی. یہ جو آپ کو پوری دنیا میں اس وقت ہر چیز جو نظر آ رہی ہے ان جسمانی آنکھوں سے، یہ در حقیقت اس میں الظاہر کی تجلی ہے. اوکے، اس میں اسم کیا ہے؟ اس میں خدا کیا ہے؟ میں نے کل بھی کہا تھا، اسم خدا یعنی ایک زندہ حقیقت. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ اسماء الہی زندہ حقیقتیں اور باشعور حقیقتیں. ہم انسان بھی باشعور ہیں، اسماء ہم سے زیادہ شاید باشعور ہیں. صحیح ہے نا؟ اب یہ باشعور حقیقت، ان میں سے ایک کا کیا نام ہے؟ الظاہر. اب ہر اسم کو اس پورے عالم ہستی میں اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے، متجلی کرنا ہے. اس میں سے ایک نظام ظاہر ہے، اس میں سے ایک اسم الظاہر ہے جو اس پورے نظام جسمانی اور ظاہری کے شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن ایک ہے نظام اسم الباطن، کہ یہ جو عالم باطن ہے، نظام الباطن ہے، نظام معنوی ہے، یہ اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن موجود ہے.
ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارا وظیفہ ہے کیا غیبت کے اندر؟ غیبت کے اندر جس طرح ائمہ ہدا جیسے وہ حدیث فرمائی کہ النعمت الظاہرہ والنعمت الباطنہ الامام الغائب. بس ہمیں کیا کرنا ہے غیبت کے اندر؟ غیبت کے اندر بس اگرچہ امام زمانہ علیہ السلام جسمانی طور پر ظاہری طور پر ہم امام کے محضر میں نہیں ہیں. ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ امام ظاہری طور پر موجود نہیں ہے. سوال کیا امام ظاہری طور پر موجود ہے یا نہیں ہے ہمارے سامنے؟ ابھی میں اس کا جواب نہیں دیتا میں، ٹھیک ہے؟ اس کا جواب 1-2 سیشنز بعد، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ہوئے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہم امام کے محضر میں ظاہری طور پر نہیں ہیں، اس وقت ہم نہیں ہیں، جسمانی طور پر نہیں ہیں، لیکن حقیقتاً امام کے محضر میں ہیں، حقیقتاً امام کے محضر میں ہیں. اسی وجہ سے خداوند متعال ہم سے یہ چاہتا ہے کہ انسان کو اس بدنی رابطے سے سوق دلائے، عبور کرائے روحانی اور باطنی رابطے کے اندر. غیبت کا اصل مقصد یہی ہے. حقیقتاً غیبت کا مقصد آیات اور روایات کی روح سے یہ دیکھیں، مقصد غیبت کا غیبت از بدن ہے. کس کے بدن کا؟ امام کے بدن کی غیبت یا ہمارے بدن کی غیبت؟ ہمارے بدن کی غیبت. انشاءاللہ جب ہم سنت یوسفی کے بارے میں بات کریں گے کہ امام زمانہ کے وجود میں سنت یوسفی حاکم اور موجود ہے، اس میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ نہیں، امام حتیٰ ظاہری طور پر بھی اس دنیا میں موجود ہے، اور ہمارا رابطہ امام زمان کے ساتھ ظاہری طور پر بھی ہوتا ہے، وہ بھی روزانہ، ہمیں نہیں پتہ چلتا. انشاءاللہ یہ سنت یوسفی میں انشاءاللہ آپ کی طلب ہو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ بس ملاک اور کرائٹیریا غیبت کا اور امام زمانہ کے ساتھ رابطے کا بدن نہیں ہونا چاہیے، روحانی رابطہ، باطنی رابطہ. اب یہاں پہ سوال یہ ہے، یا میں یوں کہوں کہ ہوگا کیا اس سے؟ ٹھیک ہے چلو میں نے روحانی رابطہ تو برقرار کر لیا امام سے، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کیوں خدا مجھے اس باطنی رابطے سے، آپ دیکھیں اس وقت آپ کا خدا کے ساتھ، میرا خدا کے ساتھ جسمانی رابطہ ہے، جسمانی رابطہ ہے خدا کے ساتھ نہیں ہے. ہم جب عبادت کرتے ہیں خدا کی، کیا خدا ہمیں ان جسمانی آنکھوں سے نظر آتا ہے؟ نہیں، نظر نہیں آتا، ہمیں نظر نہیں آتا. خدا چاہتا ہے یہی رابطہ تمہارا اپنے امام کے ساتھ ہو. جو تمہارا رابطہ میرے ساتھ ہے، اس کے ساتھ بھی، میرے جانشین کے ساتھ بھی، میرے آخری وصی کے ساتھ بھی یہی رابطہ ہو، اسی نوعیت کا رابطہ ہو. البتہ یہاں کوئی غلط مطلب نہ لیں بعض یوٹیوبرز اور فیس بکرز کہ نہیں یہ تو شرک ہو جائے گا. پھر نہیں، یہاں کوئی شرک نہیں ہے. ہم امام کو خدا کی مخلوق مانتے ہیں، خدا کا عبد مانتے ہیں، اوکے؟ لیکن خدا چاہتا ہے نہیں، کیونکہ ہے کیا، اب فائدہ کیا ہے اس کا؟ ٹھیک، بات تو فلسفہ غیبت سمجھ میں آ گیا آغا صاحب، ایوری تھنگ گڈ. فائدہ کیا؟ فائدہ یہ ہے کہ جسمانی رابطے کے اندر اصلاً تربیت نہیں ہو سکتی. جسمانی رابطے کے اندر انسان کی حقیقی ہدایت نہیں ہو سکتی. حقیقی ہدایت اس روحانی رابطے میں برقرار ہوگی. حقیقی ہدایت اس معنوی رابطے کے اندر انیبل اور ایکٹیویٹ ہوگی. بس میں اور آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ آیا ہم اس بارے میں سوچ بھی رہے، نہیں سوچ رہے. جس طرح وہ واقعہ ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا حرم کے اندر، حرم کے پیچھے جو ایک قبرستان ہے شیخان کے نام سے، جس میں شہداء بھی ہیں، علماء مدفون ہیں، کہ خدا ان سب کو عالی رتبہ انشاءاللہ عطا فرمائے. ایک شخص جا رہا تھا اسی شیخان کے قبرستان کی طرف، چلتے چلتے جا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بول رہا تھا، اپنی زبان پر یہ بات کر رہا تھا کہ امام آپ کدھر ہو، آپ کیوں نہیں آتے، میں آپ کو کتنے دنوں سے پکار رہا ہوں.
یہ مسلسل اسی بات کو اپنی زبان پر اس نے جاری کی. اچانک ایک آواز آئی کہ میں تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں, ہمیشہ میں تمہارے ساتھ ہوں, میں نے کبھی بھی تمہیں نہیں چھوڑا ہے, تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا ہے, ہمیشہ تمہارے ہمراہ ہوں. اس شخص کو پیچھے سے آواز آئی تھی. جب پیچھے دیکھا تو دیکھا کوئی بھی نہیں تھا. یا ایک اور شخص, اس نے کہا آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آقا مجھے امام کا دیدار کرنا ہے, مجھے امام سے ملنا ہے, پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ آیت اللہ بہجت کا پاسبل ہے. اگرچہ یہ میں آپ کو بات بتا دوں, ہمارے جو عرفاء ہیں وہ اس حقیقت کو سمجھ چکے ہیں کہ غیبت کے اندر امام سے دیدار کرنے کا جو کرائٹیریا ہے وہ بدنی کرائٹیریا نہیں ہے, وہ بدنی کرائٹیریا نہیں ہے, وہ روحانی کرائٹیریا اور ملاک اور معیار ہے. لہٰذا خیر, اب یہ شخص جو کہ نظام ظاہری کے اندر اس نے اپنے آپ کو شاید مشغول رکھا ہوا تھا, اس نے آغا بہجت سے کہا کہ مجھے امام سے ملا کر ملاقات کرنی ہے. آغا بہجت نے کہا ٹھیک ہے, میں تمہیں 40 دن کا ایک ذکر دیتا ہوں, تم 40 دن یہ ذکر پڑھو, انشاءاللہ 40ویں دن تمہاری ملاقات ہو جائے گی. اوکے, یہ شخص اس نے شروع کیا یہ پڑھنا کسی مسجد کے اندر یا ایسے حرم کے اندر. تقریباً 38 یا 39 ڈیز گزر چکے تھے, 40واں دن پورا نہیں ہوا تھا. ایک شخص آیا اس بندہ خدا سے ملنے جو اس ذکر میں مشغول تھا. اس نے کوئی سوال پوچھا. اچھا, وہ ذکر میں مشغول ہے, یہ شخص آ رہا ہے اور اس سے سوال کیا. اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے اصلاً ایک برے رویے اور بد اخلاقی ساتھ اس کو رد کر دیا. اس کو کہا کہ میں بزی ہوں, میں بہت ہی اہم ذکر میں مشغول ہوں, تو مجھے ڈسٹرب نہیں کرو پلیز, جسٹ گو اوے. اس طریقے سے اس نے بات کی اور وہ چلا گیا شخص. اچھا, آیت اللہ بہجت 40واں دن ہو گیا, آیت اللہ بہجت آئے اس کے پاس, کیا ہوا بھائی, ملاقات ہوئی نہیں ہوئی؟ بولا نہیں آگا ابھی تک تو نہیں ہوئی, 40واں دن بھی پورا گزر گیا. بولا میں ایک بات بتاؤں تمہیں, یہ جو شخص تم سے سوال کرنے کے لیے آیا تھا نا, یہی امام زمان تھے جس کو تم نے بد اخلاقی کے ساتھ رد کر دیا. تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے. جو ہم راستے میں چیزیں لینے کے لیے جاتے ہیں, روٹی لینے کے لیے, پانی لینے کے لیے, کسی نہ کسی کام سے, بزنس کے کام سے, جاب کے کام سے, ایجوکیشن کے کام سے جاتے ہیں, ایسا نہ ہو کہ راستے میں کسی سے ملاقات ہو جائے, اس کے ساتھ ہم کوئی برا رویہ اختیار کریں اور ظہور کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ یہ تو امام زمانہ علیہ السلام تھے. اور یہ عرفاء اور علماء فرماتے ہیں کہ جب ظہور ہوگا نا, اور جب سب امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو سب تعجب کریں گے کہ بھائی میرا تو ان کے ساتھ رابطہ تھا, میری تو ان کے ساتھ کوئی بزنس ڈیلنگ تھی, اوکے, یہ تو میرا کسٹمر تھا. امام زمانہ علیہ السلام مختلف کنیکشنز اور روابط کے ساتھ ہمارے ساتھ رابطے میں. تو ہمیں اپنے حواس کو, اپنے 5 سینسز کو بقول فارسیوں کے جم کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ برا رویہ اختیار کریں. ایسے بہت سارے واقعات ہیں, بہت سارے واقعات ہیں. بس غیبت کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کی حقیقی ہدایت ہو. حقیقی ہدایت کیسے ہوگی؟ روایات کے اندر ہے. ظہور کے بعد کیا ہوگا؟ ہم نے سب یہ روایت سنی ہوئی ہے کہ جب امام آئیں گے تو لوگوں کے ہاتھ پر, لوگوں کے سروں پر ہاتھ پھیریں گے. کیا نتیجہ ہوگا اس کا؟ لوگوں کی عقول میں اضافہ ہوگا, عقول رشد کریں گی, تربیت پائیں گی. غیبت کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی عقول کے اندر اضافہ کریں, رشد دیں, اس کو پروگریس دیں. جس طرح ٹیکنالوجیکل پروگریس ہمیں روزانہ نظر آ رہی ہے, عقلوں کے اندر بھی پروگریس اور پیش رفت نظر آنی چاہیے. لہٰذا اب انشاءاللہ اب یہاں پر سوال, اب اگلا سوال, نیکسٹ ایپیسوڈ یہ بنتا ہے ہمارا, وہ یہ کہ غیبت ہمیں سمجھ میں آ گئی بات آپ کی, ٹھیک ہے, ہدایت مقصد ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس ہدایت کا پروسیس کیا ہوگا؟ اس وقت ہم زمانہ غیبت کے اندر ہیں. اس زمانہ غیبت کے اندر
یہ ہدایت گری، یہ ہدایت کا پروسیس کیسے طے ہوگا، یہ ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. اس کے لیے انشاءاللہ کل کے سیشن میں آپ کو مشہور واقعہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے کا جو کہ معروف ہے امام کے صحابی ہارون المکفوف کے ساتھ، اگر اجازت ہے تو میں یہ واقعہ سنا دیتا ہوں اور اس واقعے کے ساتھ اپنا سیشن اینڈ کرتے ہیں. یعنی امام صادق علیہ السلام کے محضر میں جا کر ہم اس سیشن کو انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ابو بصیر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ معروف صحابی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ دخل تو، یہ بحار الانوار میں جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 243 حدیث نمبر 31 باب نمبر 5، دخل تو المسجد مع ابی جعفر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام کے ساتھ میں امام باقر کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا. والناس يدخلون ويخرجون، لوگ مسجد کے اندر جا رہے تھے، مسجد سے باہر آ رہے تھے، آنا جانا چل رہا تھا. فقال علی، امام باقر نے مجھ سے کہا، اے ابو بصیر سل الناس، اے ابو بصیر لوگوں سے پوچھو، هل يروننی، کیا لوگوں سے پوچھو کیا وہ مجھے دیکھ سکتے ہیں. اے ابو بصیر جاؤ لوگوں سے پوچھو کہ کیا وہ مجھے باقر کو دیکھ سکتے ہیں. خوب ابو بصیر نے کہا کہ یہ کیسا سوال ہے، میں پوچھ لیتا ہوں، کوئی مشکل سوال تو نہیں تھا. فَكُلُّ مَنْ لَقِيتُهُ، جن سے ابو بصیر کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں سے میں نے ملاقات کی، فَقُلْتُ لَهُ رَأَيْتَ أَبَا جعفر، اے لوگوں، اے فلانی کیا ابا جعفر نظر آ رہے ہیں؟ یقول لا، نہیں. وَهُوَ واقف، ابو بصیر کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، جبکہ امام یہیں کھڑے ہوئے. حتی دخل ابو ہارون المکفوف، یہاں تک کہ ابو ہارون مکفوف داخل ہوا. ابو ہارون مکفوف ایک بوڑھا شخص تھا، نابینا، اوکے، ان جسمانی آنکھوں کی نعمت سے اس کو محروم کیا گیا تھا. امام باقر علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ابو بصیر ہارون مکفوف کو پوچھو، سل ھذا، یہی سوال پوچھا. فقلت هل رأيت ابا جعفر، کیا ابا جعفر امام باقر نظر آ رہے ہیں؟ فقال الیس هو بقائم، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہے کھڑے میں ابو بصیر؟ قال، ابو بصیر نے پوچھا، وما علمک، تجھے کیسے معلوم کہ امام یہاں کھڑے ہیں؟ تو ابو ہارون نے پوچھا، وکیفا، کیسے مجھے نہیں معلوم، وکیف لا اعلم وہو نور ساطع، مجھے کیسے نہیں معلوم جبکہ امام نور ساطع ہے اس پورے عالم ہستی کے اندر. یعنی اس عالم ہستی کے اندر امام کے نور کے علاوہ اور کون سا نور ہے جس کے بارے میں تم مجھے پوچھ رہے ہو اور جو مجھے نظر نہیں آ رہا. یہ نابینا شخص تھا. یعنی کیا نتیجہ، کیا یعنی ابو ہارون مکفوف رحمۃ اللہ علیہ وہ صحابی تھے امام باقر علیہ السلام کے کہ جو خداوند متعال کی توفیق سے اسم الظاہر سے عبور کر گئے اور اسم الباطن میں داخل ہو گئے. یہی میرا اور آپ کا وظیفہ ہے. یہ حدیث، یہ روایت در حقیقت ہمیں یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام کے اندر یہی نظام محقق ہونا ہے، یہی نظام امپلیمنٹ ہونا ہے. جب تک یہ نظام امپلیمنٹ نہیں ہوگا تب تک ظہور محقق نہیں ہوگا. البتہ ظہور کے محقق ہونے کے لیے اور بھی وجوہات ہیں، لیکن اس میں سے ایک اہم سبب ظہور کا یہ نظام باطنی ہے جس میں مجھے اور آپ کو انٹر ہونا ہے. اب یہاں پر سوال یہ کہ یہ کیسے ہوگا، یہ پروسیس کیا ہے؟ اس میں الظاہر سے اس میں الباطن میں جانے کا پروسیس کیا ہے؟ انشاءاللہ خداوند سبحان سے دعا ہے کہ خدایا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت عطا فرما، ہم سب کو فلسفہ غیبت اور حقیقت غیبت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.